صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ معزز ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے چھٹے پارے کا خلاصہ بیان کرنا ہے، اور اس پارے کے اندر وہی ساری چیزیں تقریباً زیادہ بیان کی گئی ہیں یہود و نصارہ کی، جو ابھی تک 5 پاروں میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی پر ظلم نہ کرے، اور کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی برائی کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے، حسن سلوک کا معاملہ کرے، اس کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بڑی ہی اچھی چیز ہے، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بڑا ہی پسند فرماتا ہے۔ اور اگر اس سے کوئی بدلہ بھی لینا چاہے تو یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کا بھی حکم دیا، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو ضعفاء کی شان بیان فرمائی، اور ایک شان اہل ہمت کی بیان فرمائی، اور ایک شان کاملین کی بیان فرمائی۔ جو بدلہ لیتا ہے یہ تو ضعفاء کی شان ہے، جو کمزور ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جس نے ان کو پریشان کیا ہے، جس نے ان کو تکلیف دی ہے، جس نے ان پر ظلم کیا ہے، جس نے ان کی غیبت کی ہے، اس سے بدلہ لیں۔ اور اہل ہمت کا کام یہ ہے کہ جس نے بھی ان کی برائی کی ہے، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی، جس نے ان پر ظلم کیا، ان کو معاف کر دیں۔ اور کاملین کا مقام یہ ہے کہ معاف بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں، اچھا رویہ کریں، اچھے اخلاق سے ان سے پیش آئیں۔ یہ کاملین کا مقام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ یہ بڑی ہی اچھی چیز ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم معاف کریں، حسن سلوک کا اہتمام کریں، حسن اخلاق کا معاملہ کریں۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز بڑی پسند ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس پر بڑا ہی اجر دے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی چیز کو بیان فرمایا اور عیسائیوں کی چیز کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا ہے، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ تم نے ان کو قتل کیا ہے، نہ تم نے ان کو سولی پہ لٹکایا ہے، بلکہ معاملہ تم پر مشتبہ ہو گیا، اللہ نے تمہیں شبہ میں ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک شخص کو لا کے کھڑا کر دیا، تم نے اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا پھر حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ زندہ ہیں، اور قرب قیامت میں جب دجال کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ہم نے جس طرح آپ پر وحی بھیجی، جس طرح آپ پر کتابیں بھیجی، اسی طرح ہم نے اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، ان تمام کو بھی ہم نے بھیجا۔ یہ بھی ہمارے نبی تھے، ہم نے ان کے اوپر وحی بھیجی، ہم نے زبور، داؤد علیہ السلام پر زبور بھیجا اور توریت بھیجی، وغیرہ وغیرہ، یہ پوری تفصیل بیان کی ہے۔ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ افسوس میں نہ پڑیے، بلکہ اللہ کے رسول کو ہمت دی اور طاقت دی کہ یہ کوئی آپ کے ساتھ نیا معاملہ نہیں پیش آ رہا ہے، اس سے پہلے دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا۔ پھر آگے یہود اور نصارہ کے عقیدہ تثلیث کا اللہ رب العزت نے رد کیا کہ یہود کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا وہی خدا ہیں، یا وہ 3 میں کا ایک ہے، یعنی مریم اور روح القدس اور حضرت عیسیٰ ان تینوں میں کا ایک ہے۔ اس طرح ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ رب العزت نے تینوں کو رد فرما دیا، اور فرما دیا ہے کہ اے اہل کتاب غلو مت کرو دین کے اندر، کہ اتنا غلو کر لیا کہ ایک نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا یہی کہہ دیا کہ وہی اللہ ہیں جو حضرت مریم کے پیٹ سے آئے ہیں، حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہی بن کر نکلے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کا رد فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔
اللہ کے رسول ہیں، ابن مریم ہیں اور اللہ کے کلمہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے القاہ الی مریم وروح من، اللہ رب العزت نے اپنی روح ڈالی، اور اس میں بہت ساری پھر تفصیلی مفسرین نے کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور جو پھونک ماری تھی وہ مراد ہے، خیر جو بھی معاملہ ہو۔ اور فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ انتهوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد، معبود تو صرف اللہ رب العزت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر جو ہے مسئلے مسائل بیان فرمائے، سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، مائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں، یہ سب آپ دوسری تفسیروں میں سنیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے دسترخوان کا مطالبہ کیا تھا جو کھانوں سے سجا ہوا ہو، اس وجہ سے اس کا نام مائدہ رکھا۔ اس میں جو ہے جو وعدے کیے جائیں، جو عہد و پیمان لیا جائے اس کو پورا کرنے کا حکم ہے، اور جو اللہ کے شاعر ہیں اور حج کے جو مہینے ہیں اور اشہر حرم جو ہیں، جو حرمت والے اور عظمت والے مہینے ہیں، ان کی عظمت کا حکم دیا گیا ہے، ان کے لحاظ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حج کے وقت میں شکار سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی پر اور تقوی پر لوگوں کی مدد کرو، گناہ پر لوگوں کی مدد مت کرو۔ پھر آگے جو ہے کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ تم پر حرام ہے مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیے گئے وہ حرام ہے، جو گلا گھونٹ کر مار دیے گئے وہ حرام ہے، جن کو چوٹ سے مارا گیا وہ حرام ہے، جو گر کر مر گئے ہوں وہ حرام ہے، جو ٹکر لگ کر مر گئے ہوں وہ حرام ہے، اور جن کو درندوں نے کھا لیا ہوں وہ حرام ہے، الا یہ کہ وہ تم ان کو ذبح کر لو، ان کو پاک و صاف کر لو۔ پھر فرمایا کہ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہوں وہ حرام ہے، اور جو تیر سے فال نکال کر ذبح کیے گئے ہوں وہ حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے فرما دی ہے، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اکمال دین اور اتمام دین کو بیان فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا، دین پورا ہو گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا ہے، اور اللہ تم سے اسی پر راضی ہے، یہ چیز بیان فرما دی۔ اس کے بعد جو ہے آگے اللہ رب العزت نے وضو کے فرائض بیان فرمائے، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، پہلا فرض ایدیکم الی المرافق، دوسرا فرض ہے وامسحوا برؤوسکم، یہ تیسرا فرض ہے وارجلکم الی الکعبین، چوتھا فرض ہے کہ پہلے چہرہ دھوئیں، پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر اپنے دونوں پاؤں گٹوں کیا کہتے ہیں اس کو، گٹوں تک دھونا، پھر اس کے بعد تیمم کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے جو ہے یہودیوں کی اور نصارہ کی پھر ترتیب بیان فرمائی۔ اس پوری صورت میں یہی بیان فرمایا کہ یہود ایسے تھے، نصارہ ایسے تھے، اور ان کے پورے عقیدوں کو بیان فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے قوم کو کہا کہ چلو قوم عمالقہ سے جہاد کرنا ہے اہل شام کی طرف، فلسطین کی طرف، تو انہوں نے انکار کیا، اور کیا وہ جو جملہ تھا جو انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، وہ جملہ انہوں نے کہا تھا، وہ جملہ جو انہوں نے دہرایا تھا، اللہ رب العزت اس پر سخت ناراض ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اسی میدان میں بھٹکا دیا، اور 40 سال تک وہ اس میں گھومتے رہے، اور اس زمین کو حرام کر دیا ان کے اوپر۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز بڑی ناپسند آئی تھی، وہ جو جملہ تھا وہ یہاں مل نہیں رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پر اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی کہ وہ 40 سال وہیں کی وہیں بھٹکتے رہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے چوری کا حکم، جو چوری کر لے یا جو ڈاکہ ڈال لے تو اس کی کیا سزا ہے کہ اس کے دونوں ایک ہاتھ اور پھر ایک پاؤں کاٹا جائے، وہ پوری چیز بیان فرمائی اللہ رب العزت نے۔ پھر آگے تورات کی خصوصیت بیان فرمائی کہ ہدایت ہے، نور ہے، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ یہود اور نصارہ کو یہ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے دوستی مت کرو، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِذَا نَادِيتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، کہ جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور تم پر تمسخر اور استہزاء کرتے ہیں۔ اس پر ایک مفسرین نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک نصرانی تھا، جب اذان دی جاتی اور کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ کہتا تھا کہ ارے آگ لگ جائے جو شخص یہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن جو ہے اس کا پورا گھر ہی اللہ رب العزت نے جلا دیا، اور وہ واقعہ ہوا تھا کہ اس کی ایک خادمہ تھی، وہ ایک دن چراغ جلا رہی تھی، اس کی ایک چنگاری اڑی اور کسی کپڑے پر گئی، وہ پورا گھر ان کو اللہ رب العزت نے جلا کر خاک کر دیا۔ تو یہ اسے سبقت لینا چاہیے کہ جب اذان وغیرہ ہو تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے، اپنے کاروبار وغیرہ بند کر دینا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، یہ فرما دیا ہے کہ علماء کا مقام اور علماء کی خاص شان بیان فرمائی کہ علماء کا یہ مقام ہونا چاہیے کہ جب کوئی آدمی قوم
غلط کام کرے، برائی کی طرف چلے، تو علماء کی یہ شان ہونا چاہیے کہ علماء اس پر سختی سے منع فرمائیں، ان کو روکیں اور ان کو صحیح راستہ بتائیں۔ اس کے متعلق مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، پہلے کی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ اس لیے ہلاک ہوئی کہ ان کی قومیں برائیاں کرتی تھی اور ان کے جو علماء تھے وہ خاموش رہا کرتے تھے۔ اس لیے ہماری قوم کو یہ چاہیے کہ اس امت کے جو علماء ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ جب ان کی قوم کوئی برائی کا کام کرے تو اس پر خاص دھیان دیں، اس پر نکیر فرمائیں، اور اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ قوم کیا کہے گی یہ سب بھول جائیں۔ پھر آگے یہود نے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی، وہاں قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ بخیل ہو گئے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بخیل تم ہو، ہاتھ تمہارے بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت تو اللہ ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ پھر آگے پوری شان بیان فرمائی، اور پھر وہی عقیدہ تثلیث کا کہ یہ اللہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بیان فرمائی۔ ایک اور چیز بیان فرمائی ہے، یہود کہتے تھے کہ ہم تو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی کہ تم بچو گے نہیں، اللہ نے تمہارے لوگوں کو سزا نہیں دی ہے، کیا تم بھول گئے؟ اس لیے تم انتظار کرو کہ جب اللہ رب العزت وقت آئے گا تمہیں بھی سزا دے گا، اس لیے زیادہ کچھ فہمی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے کیسے اللہ کے بیٹے اور محبوب، ایسا کیسا اللہ کے محبوب کہ اللہ کے نبی کا انکار کرے، ایسے کیسے محبوب ہو گئے؟ پھر آگے اللہ رب العزت نے آخر میں یہ بات بیان فرمائی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ نصارہ کی یہ خصوصیت بیان فرمائی کہ ان کے دل تھوڑا نرم ہوتے ہیں، وہ یہود کے مقابلے میں کم سخت ہیں۔ یہود تو زیادہ سخت ہیں، متشدد ہیں، لیکن نصارہ تھوڑا سا نرم ہے، وہ جلدی بات کو مانتے ہیں، جلدی مسلمان ہوتے ہیں اور صحیح بات کو قبول کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کے اندر جو علماء تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور وہ کتابوں کو پڑھتے تھے، اس لیے ان کی پڑھائی اور لکھائی کی وجہ سے ان کے اندر تشدد کم تھا اور وہ تھوڑا نرم رویہ اختیار کرتے تھے۔ یہ چیزیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ میں ابھی تک وہ جملہ ڈھونڈ رہا ہوں جو یہودوں نے اللہ رب العزت کے متعلق فرمایا تھا۔ اور اچھا، ایک چیز اور بیان فرمائی گئی ہے اس کے اندر، حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ان دو بھائی تھے جنہوں نے قتل کیا، قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تھا، اور اس کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک بطن سے جو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ ایک بطن سے جو پیدا ہو ان دونوں کا آپس میں نکاح حرام ہو۔ جیسے کہ حابیل پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تو ان دونوں کا نکاح حرام ہے۔ اب اگلی مرتبہ جو بطن سے دو بچے پیدا ہوں گے اس میں جو لڑکی ہوگی اس کا اس مرد سے نکاح جائز ہوگا۔ تو حابیل کا نکاح قابیل کے ساتھ جو لڑکی ہوئی تھی اس سے ہو گیا، وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ جو لڑکی ہوئی تھی اس سے ہونا تھا، وہ خوبصورت نہیں تھی، اس نے ان کو قتل کر دیا۔ اور پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ آگ آئی اور اللہ رب العزت نے اس کے مال کو قبول کر لیا، ان کے مال کو رد کر دیا، تو اس نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد ناش کو اٹھا کر لے کر پھر رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے ایک کوے کو بھیجا اور اس سے دفن کرنے کا اللہ رب العزت نے اس کو طریقہ بتایا۔ یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ احکام تھے جو اللہ رب العزت نے اس بارے کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو برائیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں اس سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہے وہ جملہ جو بیان فرمایا، کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ یہودیوں نے نصاریوں نے، ان کو تو میں یہودیوں ہی کہتا ہوں، نصاریوں کہتا ہوں، انہوں نے یہ جملہ اختیار کیا تھا، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی تھی، تو پھر اللہ نے پھر سزا دی، إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة، اب وہ زمین تمہارے لیے حرام ہو گئی، 40 سال تک ہی ٹہلتے رہو۔ اللہ نے پھر وہیں ٹہلایا۔